السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم جانتے ہیں کاروبار میں برکت کا ایک اور بہت ہی عظیم وظیفہ، اور ایسا وظیفہ جس کو پڑھنے کے بعد میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام کام جو رکے ہوئے ہوں گے وہ سب بن جائیں گے۔ تو دوستان محترم، اس سے پہلے میری ایک ریکویسٹ ہے، میری گزارش ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے حوصلہ افزائی کے لیے اچھا سا کمنٹس کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوست احباب میں شیئر لازمی کر دیں۔ چلیے اب وظیفہ سمجھتے ہیں ہم دوستوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، جو بھی ہم وظیفہ کریں تو اس وظیفے کے اندر جو اس کے رول، جو اس کے طریقے، جو اس کا پڑھنے کا کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، وہ ساری چیزیں جو طریقہ ہے اس طریقے کو ضرور سمجھا کریں۔ ویڈیو اسکیپ بالکل نہ کریں، پوری طریقے سے اچھے سے سمجھیے کہ دیکھیے، ویڈیو اسکیپ نہ کرنے کا اور یہ کہنے کا مطلب مقصد یہی ہوتا ہے کہ تاکہ آپ کو ہم جو وظیفہ سمجھاتے ہیں وہ سمجھ میں آ جائے۔ دوستو، اب کرنا کیا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے دیکھیے، وظیفہ جو ہے تفسیر صراط الجنان 22ویں پارے کی تفسیر پڑھتے ہوئے پہ اس میں یہ ملا ہے، اور میں نے بہت ہی اہم اس میں 2 اللہ کے بابرکت نام ملے ہیں، ان 2 ناموں کو آپ کو پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ یوں کہیے کہ آپ کی تمام پریشانی دور ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور جب وہ وظیفہ کریں گے تو وظیفہ کرتے ہی آپ کے حالات پہلے سے بہتر ہو جائیں گے، اور وظیفے کی تاثیر یہ ہوگی کہ آپ جس کام میں بھی لگے ہوں گے، جائز والا جو آپ کاروبار کر رہے ہیں، اس کاروبار میں آپ کی خود بخود ترقی ہوتی ہوئی چلی جائے گی۔ اور میں آپ کو اب بتا دوں، اس وظیفے کے ساتھ ساتھ ایک خاص اور وظیفہ جو وظیفہ میں بتانے جا رہا ہوں، اس وظیفے میں بھی ایک خاص وظیفہ یہ ہے کہ آپ کو نماز کی پابندی کرنی ہے۔ دوستان محترم، ہوتا ہے کیا کہ آپ نماز کو پڑھتے نہیں ہیں، پھر وظیفے کو پڑھتے ہیں تو وہ وظیفہ آپ کے پڑھنے کو اثر نہیں کرتا، جس کی وجہ سے آپ ہراس ہو جاتے ہو، یعنی غمگین ہو جاتے ہو اور سوچتے ہو کہ اب وظیفے سے کوئی فائدہ نہیں۔ بہت سارے وظیفے ہم نے سرچ کر لیے، بہت سارے وظیفوں کو ہم نے پڑھ لیا، بہت سارے وظیفوں کو ہم نے کر لیا، لیکن ان وظیفوں سے کوئی فائدہ نہیں ملا۔ تو دوستو، وظیفے کا فائدہ تبھی ملتا ہے جب وظیفے کو وظیفے کی طریقے سے کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر اس کا طریقہ آپ کو نہیں معلوم ہے تو آپ وظیفے چاہے لاکھ کریں، لیکن آپ کو اس کا اثر کیسے محسوس ہوگا، کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے جو وظیفہ کیا ہے، اور تو اس وظیفے کی برکت کیسے ملے گی ہم؟ تو اس وظیفے کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے، اس وظیفے کا اثرات یعنی اثر کو حاصل کرنے کے لیے تو آپ کو پہلے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا، نماز پنجگانہ بجماعت ادا کرنی ہے۔ رکے ہوئے کاروبار ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ کھل جائے گا، اور گھر میں بے برکتی دور ہو جائے گی، تمام پریشانیوں میں اور اللہ تعالیٰ کے اس نام کی برکت سے پریشانیاں حل ہو جائیں گی، جو رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی، رزق میں بے برکتی ہوگی، بے برکتی دور ہو جائے گی، خوب برکت ہونے لگی، کاروبار چمکے گا آپ کا، یوں کہیے کاروبار آپ کا چمک اٹھے گا، اور تمام رکاوٹوں کو اللہ کے نام کی برکت سے اللہ پاک دور فرما دے گا۔ تو وظیفے کو کرنے کا جو سب سے پہلا مقصد ہے وہ ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا، یعنی جو اللہ کے نام کو آپ پڑھیں، آپ یہ سوچ کر پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم نام کو پڑھ رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نام کی برکت سے اللہ ہمارے کاروبار میں برکت فرمائے، اللہ ہمارے رزق میں برکت فرمائے، اور اس کا فائدہ سب سے پہلے ہمیں پہنچائے۔ یعنی آپ یہ فائدہ اور یہ نظریہ رکھیے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وظیفوں کا اثر محسوس ہوگا۔ وظیفوں کا جو طریقہ کرنے کے بعد میں مکمل جب آپ کریں گے تو اس کا پورا فیضان آپ کو نصیب ہوگا۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کو نماز پنجگانہ بجماعت ادا کرنا، اور آپ کو نماز فجر کے بعد میں آپ کو پڑھنا یا فتاح یا علیم، یہ 41 مرتبہ پڑھیے، اور اول آخر درود پاک پڑھیے، یا فتاح یا علیم، آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، یا فتاح یا علیم، آپ اس پر گنتی کر لیجئے، اور پڑھنے کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک کام اور کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کیا کریں، یعنی اللہ سے تجارت کیا کریں، کیونکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک آپ کا مرید آیا، کہنے لگا میرے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے، میرے رزق میں برکت نہیں، کوئی ایسا برکت کا وظیفہ بتائیں۔ نماز کی بھی پابندی کرتا تو حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ جا اللہ سے تجارت کر۔ جب اس کچھ دنوں کے بعد وہ آنے کے بعد میں کہا حضور اب تو پہلے سے بہت زیادہ معاملات ہیں، میں نے جب سے اللہ سے تجارت کرنا شروع کیا تب سے میرا کاروبار میں خوب برکت ہونے لگی ہے۔ اب اصل مقصد پتہ چلا کہ کاروبار کو جب بھی آپ کریں تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ سے
تجارت کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کے کاروبار کو اللہ دوبالا فرما دے گا، اس میں خوب برکت عطا فرما دے گا۔ میں سمجھتا ہوں جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا وہ سمجھ میں آ چکا ہو۔ ملتے جب تک اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔